مفتاح اسماعیل صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے گورنمنٹ کا موقف تو ہمارے سامنے ہے، وہ علی صاحب نیچرلی اس کا جواب بھی دیں گے، بٹ میں نے جو آپ کی اسیسمنٹ دیکھی اس کے اندر مجھے یہ لگا شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ ایک تو انفیئر انکریز ہے، اگر گورنمنٹ لوگوں کی بیلٹ ٹائٹننگ کا کہہ رہی ہے تو پہلے اپنی کر لیتی، اور یہ آئل کمپنیز کو زیادہ فائدہ پہنچایا گیا ہے، یہ اتنا ایکسٹینڈڈ ایک آپ نے اپنا انالیسس دیکھا ہے۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں اور جس طرح ہم مارکیٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک اپورڈ موبلٹی ہے مارکیٹ کے اندر، سو وہ تو خیر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آگے ہمارا کیا حال ہو سکتا ہے، بٹ یہ آپ یو اسٹل بلیو کہ یہ کوئی ریشنل ڈیسیجن نہیں تھا گورنمنٹ کا جو انہوں نے لیا؟ دیکھیے منی بھائی، قیمت بڑھانا تو ناگزیر تھا ان کے لیے، ورنہ شارٹیج ہو جاتی اور ہم اس طرح مانیٹرنگ نہیں کر سکتے، اوکے، اور نہ آپ پی ڈی ایل کم آپ یہ کر سکتے تھے کہ پی ڈی ایل کا آپ اجازت اناؤنس کر دیتے کہ ہم 15 تاریخ سے پی ڈی ایل کم کر رہے ہیں، تو وہ ایکسپیکٹیشن جو پرائز بڑھنے کی تھی وہ ختم ہو جاتی، لیکن وہ آئی ایم ایف اجازت نہیں دیتا، فسکلی پروڈنٹ بھی نہیں تھا، تو یہ قیمت بڑھانا ناگزیر تھا، میں اس پہ کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 55 روپے از دا رائٹ پرائز، تو وہ بھی کوئی بحث نہیں ہے، ٹھیک، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ بحث اس بات پہ ہے کہ یہ 55 روپے آپ نے کس کے بڑھائے ہیں، یا تو حکومت اپنا ٹیکس بڑھا لیتی نا، تو 19 ارب روپیہ اس کو ٹیکس زیادہ مل جاتا، لیکن اس نے یہ نہیں کیا۔ ٹھیک، حکومت نے کیا کہ آپ نے 35 روپے پیٹرول پہ آپ نے دے دیے، جو ایگزسٹنگ پرانی انوینٹری تھی اس پہ پیٹرولیم کمپنیز کو ٹھیک، 35 روپے فی لیٹر، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اس ہفتے کے اندر 22 کروڑ 50 لاکھ لیٹر تقریباً بکے گا، تو اس پہ 7.8 ارب روپیہ آپ نے پیٹرولیم کمپنیز کو دے دیا، اور اسی طرح 15 آپ نے اس ہفتے میں 15 کروڑ لیٹر ڈیزل کا بکے گا اندازاً، تو اس پہ آپ نے 75 روپے ایکسٹرا دے دیے کمپنیز کو، ڈیزل کی، جن کے پاس ڈیزل کی ذخیرہ ہے، تو آپ نے 11 ارب روپے وہاں دے دیے، تو آپ نے 19 ارب روپیہ عوام کی جیب سے نکال کر لوگوں کو کمپنیوں کو دے دیا۔ میری صرف استدعا اتنی ہے کہ آپ ٹیکس بڑھائیں، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ورنہ شارٹیج ہو جاتی ٹھیک، اور ذخیرہ اندوزی ہو جاتی، لیکن آپ اپنے پیسے بڑھاتے نا، آپ کمپنیز کو کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ کمپنیز نے تو آلریڈی یہ 28 فروری سے پہلے خریدا تھا، ٹھیک، اور ہمارا ایک سسٹم ہے 15 دن کا۔ اب جب کمپنی مہنگا خریدے گی تو پھر ہم اس کے بعد بھی ان سے مہنگا خریدیں گے، تو جب اس نے سستا خریدا ہے تو ہم ان سے مہنگا کیوں خرید رہے ہیں؟ تو یہ ایک تحفہ حکومت نے دے دیا کمپنیز کو، جو کہ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا، اتنی سی میری استدعا ہے۔ ٹھیک۔ علی صاحب، ہاؤ وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ ٹو دس کہ ٹھیک ہے، یہ تو مفتاح صاحب خود ریکگنائز کر رہے ہیں اس کو کہ دیر واز نو آپشن بٹ ٹو انکریز دا پرائز، بٹ آئل کمپنیز کو گفٹ کیا ہے آپ نے اتنا زیادہ ونڈ فال، ان کے تو پروفٹس ہو گئے۔ دیکھیں منیب صاحب، میں کسی قسم کی کوئی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، اگر ہم موٹی بات کریں تو گزارش یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی کے اندر تیل جو 1 مارچ کو جب ہم نے اس کی ری پرائسنگ کی تھی، تو اس وقت تقریباً ڈیزل کا جو آپ کا پلیٹس کا نمبر تھا، جو فریلی اویلیبل ہے، آپ اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پہ نکال سکتے ہیں، وہ $88 پر بیرل کا تھا۔ ٹھیک ہے، 6 مارچ کو جب 6 مارچ کو آپ نے جمعے کو ری پرائز کیا، اس وقت وہ $150 پہ پہنچ چکا تھا، آج وہ $170 کے اوپر پہنچ چکا ہوا ہے۔ تو پہلے تو یہ بات طے کر لیں کہ ناگزیر تھا جو ہمارے اپنے جو فسکل جو پریشرز ہیں اس کے اندر، کہ آپ پرائس کو پاس آن کرتے یا اس کو خود اپنے بجٹ کے تھرو ابزارب کرنے کی کوشش کرتے، ورنہ یہ وہی ریپیٹ ہوتا جس کا فال آؤٹ مفتاح اسماعیل صاحب نے میرے سامنے بیٹھ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی اس کے لیے تگ و دو کی تھی، تو اٹ واز اے ریپیٹ آف دا 2022 مومنٹ۔ تو کم از کم پہلے یہ اپریشیٹ کریں کہ حکومت نے جو ریاست کے مفاد میں جو فیصلہ تھا وہ لیا، اور چین کو پروٹیکٹ رکھتے ہوئے کہ آپ کا کہیں پہ کوئی ڈرائی آؤٹ نہ ہو جائے، انہوں نے اس کو اولین ترجیح دیتے ہوئے او ایم سیز کے ساتھ یہ ایشورنس دی، اور جس کے لیے سیف گارڈز بلڈ کیے کہ آپ اپنا جو سٹاک، آپ کی جو اپنی لائسنس کی ریکوائرمنٹ ہے جس کے اندر 21-22 دن کا آپ کو مال اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے، آپ کا وہ ہم ہر ہفتے آڈٹ کریں گے، اور آپ اس سٹاک کو وہاں پہ انشور کریں گے تاکہ ڈرائی آؤٹ نہ ہو، اور آپ پیچھے سے مہنگا ایندھن لے کے آئیں، وہ پرائس ٹرانسمیشن کے ذریعے یا بجٹ کے ذریعے ہم آپ کو کمپنسیٹ کر دیں گے۔ اب مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پرائس ٹرانسمیشن آپ نہ کرنے دیتے، آپ وہ ٹیکس میں اکٹھا کر لیتے، اور کل کو جب یہ مارکیٹ گرے گی تو میں ان کو پھر ٹیکس اپنی جیب سے نکال کے ان کو ریفنڈ کرتا ان کا انوینٹری لاس۔
تو آپ مارکیٹ کو کیا ریگولیٹ کس حد تک کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا بنیادی فیصلہ ہے. جہاں تک یہ انہوں نے فرضی نمبر نکال لیے کہ 20 ارب وہاں پہ چلا گیا, 50 ارب وہاں پہ چلا گیا, وہ سٹاک موجود ہے. او ایم سیز کی لائسنسنگ ریکوائرمنٹ ہے, جب وہ اپنی لائسنسنگ کی ریکوائرمنٹ بریچ کریں گے اور اپنا سٹاک کو ڈرائی آؤٹ کریں گے, آپ اس کے اوپر دیکھ لیں گے قانون حرکت میں آ جائے گا. باقی کوئی پیسہ کہیں نہیں چلا گیا. وی وانٹ ٹو لیٹ دا مارکیٹ آپریٹ. اف مفتاح صاحب تھنکس کہ مارکیٹ کے اندر انٹروینشن کر کے ہم اس آگ کو بجھا سکتے ہیں تو دیٹ از ہز چوائس. آئی وڈ لائک ٹو کیپ منیمل اپنی ریگولیشن ان دس انوائرمنٹ. آئی جسٹ وانٹ ٹو فوکس کہ سپلائی پرائیورٹائزڈ رہے, اور اس کے بعد لوگوں کو اگر اس کے بعد کوئی اب تکلیف آتی ہے تو اس کے اندر حکومت کو بالکل ان کا یہ گلا 100% جائز ہے کہ وائی شوڈ دا کامن کنزیومر اونلی ٹائٹن ہز اون بیلٹ, وائی شوڈ دا گورنمنٹ ناٹ شولڈر دس برڈن. تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے آج وزیر اعظم صاحب جو اناؤنسمنٹ کریں گے, ایک پورا آپ کو پیکج آف آسٹیرٹی میجرز اینڈ اس کے ساتھ ساتھ کنزرویشن میجرز آپ کو رول ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو دیٹ ول آلسو کلوز دا لوپ آن دس میٹر کہ کیوں برڈن شیئرنگ نہیں ہو رہی. باقی میں سر اس پہ علی صاحب بات ہوں, میں صرف ایک بات, کیا یہ بات جو مفتاح صاحب نے نیچرلی اپنے انالیسس میں بھی کی, ابھی بھی کہی ہے, کیا یہ آپ نے کہا آپ اتنی ریگولیشن میں نہیں جانا چاہتے اور اتنی انٹرونشن آپ نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے, یو ہیو یور اون ریزنس فار اٹ, بٹ سوال یہ ہے کیا ان کے پاس اتنا جو اسٹوپینڈس قسم کا پروفٹ انہوں نے جنریٹ کیا ہے جو آئل کمپنیز ہیں, کیا انہوں نے واقعی کیا ہے, بٹ یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ایک فیئر ہے, یہ ہوتا ہے اس چیز میں؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں یہ مفتاح صاحب اپنی فیکٹری چلاتے ہیں, اس کے اوپر اگر چینی کی قیمت اوپر نیچے جاتی ہے, جو گین ہوتا ہے وہ کل جب گرتی ہے تو اس کے بعد آپ کا وہ لاس بھی ہو جاتا ہے. اب ہوگا کیا دیکھیں, جو آپ کی سپلائی چینز جس طرح سے ری الائن ہو رہی ہیں نا منیب صاحب, اب آپ کو جو اسٹریٹ آف ہارمز سے آئل آ جاتا تھا 5 دن کے اندر, 6 دن کے اندر, وہ اب آپ کو اویلیبل نہیں ہے. اب آپ یمبو سے جو آپ نے شہباز شریف صاحب نے جو سعودی گورنمنٹ کے ساتھ ارینج کر کے جو پارسلز ارینج کروائے ہیں وہ 20 دن میں پہنچ رہے ہیں آپ کے پاس. تو کیا آپ یہ کانفیڈنس اینڈ یہ لیکوڈیٹی اپنی او ایم سیز کو دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے کہ وہ $170 پر بیرل کا ڈیزل وہاں سے لا کے یہاں پہ 15-20 دن کے بعد بھیجیں, اور اس وقت اگر کوئی اس کی جنگ بندی ہوگی ہوئی, جو کہ اللہ کرے جنگ بندی ہو جائے, اور اس کے بعد ان کو 200 ارب کا نقصان ہوگا, تو کیا میں حکومت کا چیک کاٹ کے ان کو دوں گا کہ آپ 200 ارب لائیں گے کہ ان کو دوں گا, یا میں ان کو کہوں کہ آپ لے کے آئیں, جو آپ کا جائز انوینٹری کی موومنٹ ہوگی وہ پرائس ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ کو آگے کنوے ہو جائے گی. تو اٹ از ڈیسیژن, جو یہ جو اماؤنٹ کہہ رہے ہیں وہ ڈیڈ سٹاک ہے, جو ان کی لائسنسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سسٹم کے اندر ہر وقت موجود رہے گا. کوئی اپنی دکان بند کر کے ایسے بھاگ نہیں رہا کہ جی وہ اپنے سستا تیل بیچ کے مہنگی قیمت لے کے اس کے بعد اس نے 12 کاروبار نہیں کرنا. دیٹ از دی فنڈامنٹل پوائنٹ دیٹ آئی ایم میکنگ. رائٹ مفتاح صاحب, سر یہ ایک ایکسپلینیشن ہے جو علی صاحب نے دی ہے. از دیر اینی تھنگ دیٹ یو ڈس ایگری ود, مطلب ہم کیونکہ ایک بڑی سول ڈبیٹ یہاں پر کر رہے ہیں, آپ کا انالیسس اپنی جگہ, علی صاحب کا جواب اپنی جگہ, are you satisfied with the answer? نہیں, not. دیکھیں یہ ایک بات یہ بتا دوں میں آپ کو کہ علی از لائک اے برادر ٹو می, علی ول مفتاح از لائک اے برادر ٹو ہم. ہماری وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, اور اس بات پہ تو بحث ہی نہیں ہے نا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ پرائز بڑھا دو کیونکہ سپلائی آؤٹ نہیں ہونی چاہیے, سپلائی لائن نہیں ٹوٹنی چاہیے, اس پہ کوئی بحث نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک انوینٹری جو کہ 29 فروری سے 28 فروری سے پہلے کمپنی نے خریدی تھی, اور آپ کا ایک رول تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ ہم 15 دن میں بڑھائیں گے, اور 15 دن کی ایوریج فلیٹس لی ہوئی تھی جس پہ کمپنی نے خریدی تھی. اگر ان کے پاس 3 ہفتے کی انوینٹری تھی تو اس کے پاس اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خریدی ہوئی تھی 6 فروری سے لے کے 28 فروری تک.